اعتکاف سے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اعتکاف تو سنت ہے، اور اس وقت میں جو ہے کووڈ 19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے سب لاک ڈاؤن ہے اور مساجد بند ہیں، تو اب ہم کیا اعتکاف گھر میں رکھ سکتے ہیں، نہیں مسجد میں رکھنا؟ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیے، اعتکاف مسجد میں رہا جائے یہ سنت کفایہ ہے۔ کفایہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو کوئی ایک فرد بھی اگر کر لے، ایک یا دو تین لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لے تو باقی لوگ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا فرض عین یا واجب عین یا سنت عین۔ فرض عین جیسے نماز ہے، میں نماز پڑھا تو آپ کی طرف سے معاف نہیں ہوتی، آپ کو اپنی نماز پڑھنا ہے، آپ کو اپنی نماز پڑھنا ہے، مجھے میری نماز پڑھنا ہے، رائٹ؟ تو یہ عین کہتے ہیں اسے۔ کفایہ کہیں گے تو کفایہ کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک بھی کر دے تو دوسروں کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے۔ فرض عین کیسا ہے؟ جیسے نماز بتائے۔ فرض کفایہ کیسے ہے؟ جیسے نماز جنازہ، کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھ لے تو دوسروں کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے، جو عمل کرا اس کو ثواب ملتا ہے، باقی لوگ کو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنت ہوتی، سنت ایک سنت عین ہوتی ہے، ایک سنت کفایہ۔ سنت عین جیسا نماز کے بعد کی سنت ہے، سب کو اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سنت عین ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے سنت کفایہ، ہم 5-6 لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی گزرتے ہوئے اگر ہم کو سلام کیا، ایک آدمی بھی سب کی طرف سے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے معاف ہو گیا، یعنی جو جواب دیا اس کو سلام کا جواب دینے کا ثواب ملے گا، باقی کسی جو سلام کا جواب باقی لوگ جو نہیں دیے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ سنت کفایہ ہے، اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اور اعتکاف کہتے ہیں لفظ کے اعتبار سے کسی ایک مخصوص کام کو انجام دینے کے لیے دوسرے کاموں سے خود کو فری کرنے کے لیے ایک جگہ رک جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ میرا ایک ٹارگٹ ہے، اس کام سے میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں تاکہ دوسرے مصروفیتوں سے خود کو چھٹکارا دلاؤں، اور یہ ایک کام کے لیے میں اپنے آپ کو روک لوں، اس نیت کے ساتھ کسی ایک جگہ رک جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور فقہی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں اعتکاف مسجد کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دوسرے کاموں سے بچنے، دوسرے کاموں کو چھوڑ دینے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دوسرے کاموں سے خود کو فری کرنے کے لیے مسجد میں رک جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ تو اعتکاف رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سا اعتکاف؟ رمضان کا اعتکاف، اور رمضان کے کم سے کم 10 دن مسجد میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر، یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اور یہ رکھتے تھے لوگ، کثرت سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہمارے پاس اور پوری دنیا کے اندر اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں تو کئی سوالات اس کے اندر آ رہے ہیں، تو میں کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ اب جب کہ مساجد بند ہیں تو عموماً فقہا کے نزدیک، شافعیہ ہو، حنابلہ ہو، حنفیہ ہو، تقریباً سبھی کے پاس یہ ہے کہ مرد حضرات کے اوپر سے یہ سنت کفایہ ساقط ہو گیا ہے، یعنی اب نہیں رہ سکتے، یہ لوگ یہ سنت ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ معاف ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے۔ ہاں، یہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو 2 یا 3 آدمی، کیونکہ کووڈ 19 کا جو رول آیا ہے انڈیا پاکستان وغیرہ کے اندر کہ 5 آدمی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی 4 تک جمع ہو سکتے ہیں، 4 جمع ہوں تو وہ غیر قانونی نہیں ہوگا، 5واں آ جائے گا تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ تو اگر 4 آدمی یا 3 آدمی یا 2 آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، پاسبل ہے، بیٹھ جائیں، اعتکاف ہو جائے گا، باقی سب کے اوپر معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھی عمل نہیں ہو سکتا، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے، سختی بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں مرد حضرات پر اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، احناف کے پاس شروع سے، احناف اور مالکیہ کے پاس گھر میں عورت اعتکاف رکھ سکتی ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے پاس عورت بھی مسجد میں ہی اعتکاف رکھنا اگر رکھنا ہے تو، ورنہ نہیں رکھنا۔ حضور کے زمانے میں خواتین رکھتے تھے اعتکاف، یعنی اتنی فیسلٹی بھی ہوتی تھی، اگر اتنی فیسلٹی ہے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں، آج بھی لوگ رہتے ہیں، خواتین بھی اعتکاف رہتے ہیں، تو اگر ایسا پاسبل ہے تو وہ رہیں۔ مگر احناف یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ ثواب عورت کا یہ ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف رکھے، گھر میں وہ جگہ پر جو اپنی نماز کے لیے وہ مخصوص کی ہو۔ کہیں بھی نہیں رہ سکتے آپ، میں میرے بیڈ روم میں اعتکاف رہ جاتا ہوں، میں میرے دہلان میں نہیں، آپ کے گھر میں وہ کون سا کارنر ہے جو آپ نماز کے لیے بنائے ہوئے، اگر آپ کے گھر میں نماز کا کارنر ہے، نماز کی جگہ ہے، تو اس میں اعتکاف رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، سوائے مالکیہ کے۔ مالکی مذہب کے کچھ علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ مساجد بند ہو چکے ہیں، دیکھیے شوافع، حنابلہ اور حنفیہ تینوں نے منع کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ مرد حضرات پر اعتکاف نہیں ہے، لیکن مالکی علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ مساجد بند ہیں تو مقصد اعتکاف کیا ہے؟ ایک جگہ رکنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ اصل مقصد ہے، اور یہ مقصد کا حصول گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر گھر میں بھی اعتکاف رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے۔ حنفیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اعتکاف رکھنا ہے تو مرد حضرات گھر میں اعتکاف رہ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جیسا کہ حج ہے،
اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ایئرپورٹس بند ہیں، لہٰذا ہم حج عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، تو میں یہیں گھر میں طواف کر لے کہ کیا عمرہ ہو گیا بولوں کیا؟ تو انہیں نہیں، وہ عبادت وہ جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ حنفی علماء کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے مرد حضرات کے لیے، کیونکہ ان کی نماز وہاں افضل ہے۔ عورت کے لیے گھر میں گنجائش ہے، کیونکہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔ تو نماز کی جگہ پر خود کو روکنا مقصود ہے، خود کو روکنا مقصود ہے۔ تو مرد حضرات پر اعتکاف نہیں ہے، خواتین چاہے تو اپنے مصلی اپنے گھر کے اندر جو نماز کا کارنر ہے اس میں اعتکاف رکھ سکتے ہیں، لیکن پابندی کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم بتائیں دوسرے چیزوں سے فری ہو جانا جی۔ پھر اس کے بعد واٹس ایپ بھی کھل رہا ہے، پھر اس کے بعد فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر پوتروں سے کھیل بھی رہے ہیں، اور بچوں سے مذاق بھی کر رہے ہیں جی، باتیں بھی ہو رہی ہے اور اعتکاف بھی چل رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا مسجد میں اعتکاف کی پابندی کرتے ہیں، اگر ویسے اعتکاف کے ساتھ اگر گھر میں اعتکاف رکھ سکتے ہیں تو خواتین مسنون طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور مرد حضرات بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور مالکی علماء کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ پوری طریقے سے اعتکاف چھوڑنے کے بجائے کچھ تو اعتکاف پر عمل ہو جاتا کہ اگر گھروں کے اندر بھی وہ اعتکاف رکھ سکتے ہیں۔ جو حضرات اس سال اعتکاف کرنے کی نیت کیے تھے یا ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی سامنے آخری 10 دن آ رہے ہیں، اگر کرنا چاہے تو ضرور کریں، کیونکہ اس میں مقصد ایک جگہ رک کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے فری کر لینا ہے اور اللہ کو راضی کرانا ہے، جو کہ مسجد سے بھی ہو سکتا ہے، گھر سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سنت کفایہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو نفل تو اعتکاف رکھ سکتے ہیں، تو اس پر عمل کر لیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جیسا کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ بھئی مساجد میں کیونکہ تراویح جماعت سے نہیں ہو سک رہی ہے، اپیل کر رہے ہیں نا، مساجد میں جماعت سے تراویح کا اہتمام نہیں ہو سکتے ہیں، تو اپنی وائف اور بچوں کو لے کر گھر میں جماعت سے نماز پڑھو تراویح کی، کہہ رہے ہیں نا بھئی جماعت تراویح تو اصلا مسجدوں میں ہوتی نا، لیکن گھروں میں آپ کرو کہہ رہے ہیں۔ کیوں اپیل کر رہے ہیں؟ کہ جو چیز چھوٹ رہی ہے تو پوری طریقے سے نہ چھوٹ جائے، کچھ تو اس پر عمل ہو جائے۔ اسی طرح سے اعتکاف جب مسجد میں ممکن نہیں ہے تو جو لوگ نیت کر لیے ہیں وہ رکھیں اعتکاف، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مقصد تو حاصل ہو سکتا ہے۔ نفل اعتکاف گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، غار میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی مقام پہ نفل اعتکاف رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ باقی چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ ہاں، اس کے اندر قرآن کی تعلیم، حدیث شریف کی تعلیم اور اللہ سے متعلق جو علوم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو علوم ہیں، اگر اس کو کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پارٹ آف اعتکاف ہو سکتا ہے، اس سے اعتکاف خراب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اعتکاف کے دوران شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا جو ڈیلی خطاب، تربیتی خطاب آ رہا ہے، اگر کوئی اعتکاف کے درمیان سن رہا ہے تو بالکل جائز ہے۔ صرف شیخ الاسلام کا ہی نہیں، کوئی بھی اگر بیان کر رہا ہو، قرآن بیان ہو رہا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے اور اللہ کی باتیں اگر بیان ہو رہی ہے، اگر وہ اعتکاف کے بیچ میں یہ سنتا ہے تو اس سے اعتکاف ساقط نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔